بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر کاشف علی ہاشمی ہے. میں ایز اے ایسوسیٹ پروفیسر کارڈیالوجی چودھری پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں کام کر رہا ہوں. یہ پروگرام جو آج آپ سن رہے ہیں یہ مارٹن ڈاؤ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے کہ جو دل کے مریض ہیں, جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں, وہ اس کووڈ-19 کے پینڈیمک کے بارے میں انہوں نے کیا احتیاطی تدابیر کرنی ہے اس کے بارے میں اس کا اوراق کرانا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے ایسی کوئی بیماری نہیں اتاری جس کی شفا نہ اتاری ہو. تو بلا شبہ یہ بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور اس کی شفا بھی اللہ نہیں اتارنی ہے. اور بلا شبہ یہ شفا اتاری جا چکی ہے, لیکن انسان کو اس تک پہنچنے میں کتنا وقت درکار ہے اس کا فیصلہ بھی بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہی کرنا ہے. اگر ہم اپنے اطراف نظر ڈالیں تو اس وقت پوری دنیا میں یہ بیماری پھیل چکی ہے. تقریباً 45 لاکھ سے زائد لوگ میں مبتلا ہو چکے ہیں اور اس وقت دنیا میں 3 لاکھ سے زیادہ افراد جو ہے لقمہ اجل بن چکے ہیں اس بیماری کی وجہ سے. اگر ہم اپنے ملک میں نظر ڈالیں تو اس وقت 39,000 کے قریب جو ہے لوگ اس میں مبتلا ہو چکے ہیں اور تقریباً 850 لوگ جو ہیں لقمہ اجل بن چکے ہیں. یہ بیماری جو ہے جب صحت مند لوگوں کو لگتی ہے تو عمومی طور پہ 90% لوگوں میں یہ بیماری ایک بہت زیادہ شدت اختیار نہیں کرتی. آپ کو بخار ہوتا ہے, کھانسی ہوتی ہے, جسم درد کرتا ہے, گلا خراب ہوتا ہے اور 90% لوگوں میں یہ علامات ہونے کے بعد 2 سے 3 ہفتوں میں مریض صحت یاب ہو جاتا ہے. لیکن 10% لوگوں میں جو ہے یہ بیماری جو ہے یہ پیچیدگیاں اختیار کرتی ہے اور ان میں سانس کی بیماریاں تیزی سے جو نا وہ ہوتی ہیں, دل کے مسئلے ہوتے ہیں اور زیادہ تر لوگ جو اس کی وجہ سے جن کی اموات ہوتی ہیں وہ سانس کی وجہ سے, پھیپھڑوں کی وجہ سے یا دل کی وجہ سے ہوتی ہیں. یا وہ لوگ جن کی جو نا قوت مدافعت کم ہے, وہ جو سانس کے امراض میں پہلے سے مبتلا ہیں, اور وہ جن کو دل کے امراض ہیں لائک ہارٹ فیلئر ہے, جن کو ہارٹ اٹیک ہو چکے ہیں, جن کو اسٹینٹ ڈل چکے ہیں, جن کے بائی پاس ہو چکے ہیں, تو ان لوگوں کو بے تحاشا جو ہے اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. بیکاز یہ لوگ ان لوگوں کو جب یہ انفیکشن ہوتا ہے تو ان میں پیچیدگیوں کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو ویسے تو احتیاط ہم سب لوگوں نے کرنی ہے بیکاز کہ جو نا اب یہ بیماری آ چکی ہے اور یہ کافی لمبا عرصہ جو ہے ہم لوگوں کے درمیان رہنے والی ہے. اہم بات یہ ہے کہ ہم نے اس بیماری کے ساتھ رہنا سیکھنا ہے بیکاز کہ اس بیماری نے اب کہیں نہیں جانا, کافی عرصے رہنا ہے جب تک اس کی کوئی ویکسین آ جائے, کوئی پراپر علاج آ جائے. ایٹ پریزنٹ اس کی کمپلیٹ کیور جو ہے دنیا میں کہیں پر بھی دریافت نہیں ہو سکا. اس پہ کام چل رہے ہیں, ڈفرینٹ ٹرائلز ہو رہے ہیں, لیکن اس کا ڈیفینیٹ کیور جو ہے ابھی تک اویلیبل نہیں ہے. تو جو ہمارے پاس چیز ہے وہ اس کی پریونشن ہے. اور ویسے بھی آپ نے سنا ہی ہوگا کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہوتی ہے. تو احتیاط جو ہے اس وقت ہمارا مین وہ ہے جس کے تحت جو ہے ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں. احتیاط میں جو شامل ہے شروع کرتے ہیں ہاتھ دھونے سے. جو نا ویسے بھی سنت بھی ہے, آپ کا مذہب بھی یہ کہتا ہے کہ جو نا آپ جو نا اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں, ہاتھ جو نا ہر کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں. تو آپ نے ہاتھ لازمی دھونے. بہتر یہی ہے کہ صابن اور پانی کا استعمال کریں اور کم از کم 20 سیکنڈ تک جو ہے ہاتھ کو دھوئیں. اور یہ کام آپ نے بار بار کرنا ہے, وقفے سے ہاتھ دھوتے رہنا ہے. اگر صابن اور پانی سے دھوتے ہیں بہت اچھا ہے, نہیں تو آپ سینسیٹائزر استعمال کر سکتے ہیں جس میں 40% سے زیادہ الکوہول ہونا چاہیے. نمبر 2, آپ نے جو ہے فیس ماسک پہننا ہے. فیس ماسک جو آپ پہنتے ہیں بیسیکلی وہ, اگر میں فیس ماسک پہن رہا ہوں تو بیسیکلی میں آپ کو بچا رہا ہوں, اور آپ فیس ماسک پہن رہے ہیں تو آپ مجھے بچا رہے ہیں. تو اگر آپ نے فیس ماسک پہنا ہے لیکن آپ 4 لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان 4 لوگوں نے فیس ماسک نہیں پہنا ہوا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے اور آپ کو جو ہے یہ بیماری لگ سکتی ہے. تو آپ نے خود بھی فیس ماسک پہننا ہے اور جن لوگوں میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے میک شیور کرنا ہے کہ وہ بھی فیس ماسک پہنیں. سب فیس ماسک پہنیں گے تو یہ بیماری جو ہے اس کا پھیلاؤ میں کمی آ سکے گی. لیکن اگر کچھ لوگ پہنیں گے اور کچھ لوگ نہیں پہنیں گے, بلا شبہ اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی اور یہ مزید پھیلے گی. جن چیزوں کو آپ ہاتھ لگاتے ہیں, ہاتھ اگر آپ نے ناک پہ لگایا ہے, منہ میں لگائے ہیں, اس پہ انفیکشن ہے, تو وہ آپ اگر ہاتھ دروازے پہ لگا رہے ہیں, گاڑی کے دروازے پہ لگا رہے ہیں, چابیاں اٹھا رہے ہیں, کچھ اور چیزیں اٹھا رہے ہیں, تو وائرس آپ کے ہاتھوں سے ان چیزوں پہ لگ سکتا ہے. تو ان چیزوں کو بھی آپ نے صاف کرنا ہے اور اس کا خیال رکھنا ہے. نمبر 3, جب آپ کو کھانسی آتی ہے, چھینک آتی ہے, تو آپ نے کونی سے جو نا اپنا منہ ڈھانپنا ہے تاکہ وہ چھینکیں آگے نہ جائیں, اور اس کا آپ نے خیال کرنا ہے. اور آپ کے ساتھ میں جو لوگ ہیں ان کو بھی آپ نے اس بات کا بتانا ہے کہ وہ اس چیز کا استعمال کریں. ٹیشو پیپر جب استعمال کرتے ہیں آپ تو آپ نے اس کو ڈسپوز آف کرنا ہے. ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ وہ مریض جو آلریڈی دل کے مریض ہیں, بلڈ پریشر کے مریض ہیں, جن کو سانس کی بیماریاں ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نا زیادہ تر جو دل کے مریض ہوتے ہیں ان کو ہم اکتوبر کے مہینے میں فلو کی ویکسین لگاتے ہیں بیکاز کہ ان کی قوت مدافعت تھوڑی کم ہوتی ہے, جو پھیپھڑوں کے مریض ہیں, دل کے مریض ہیں, تاکہ وہ فلو کے مرض سے بچ سکیں. اور ہر سال اکتوبر میں ان کو ہم ویکسین یہ کراتے ہیں. تو چونکہ اس کا ابھی ویکسین کوئی نہیں آیا
تو یہ مریض جن کے دل کمزور ہیں، جن کے پھیپھڑے کمزور ہیں، ان کو انتہائی احتیاط برتنی ہے. ان کے لیے بڑا اہم ہے تاکہ وہ اس سے بچیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن میں اس کی پیچیدگیاں زیادہ ہونی ہیں. آپ نے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں. ساتھ میں آپ نے خوراک کا خیال رکھنا ہے. خوراک میں جو ہے آپ نے لیکوڈز زیادہ سے زیادہ لینے ہیں. اگر آپ کو کسی بیماری کی وجہ سے لیکوڈز منع نہیں کیے گئے تو آپ نے لیکوڈز لینے ہیں. آپ نے اپنی امیونٹی اچھی رکھنی ہے، قوت مدافعت کو بہتر رکھنا ہے. اس کے لیے آپ نے تازہ پھل لینے ہیں، تازہ سبزیاں لینی ہیں اور اچھی اور بیلنس ڈائٹ لینی ہے. ایک چیز اور اہم ہے کہ جو لوگ دوائیاں لے رہے ہیں بلڈ پریشر کی، دل کی، شوگر کی، وہ دوائیوں جو ہیں وہ آپ نے اس کا استعمال جاری رکھنا ہے. اس مرض کی وجہ سے کوئی دل کی بیماری کی وجہ سے، اس مرض کی وجہ سے جو دل کی بیماریاں ہیں ان کی دوائیاں جو ہیں وہ آپ نے لینی ہیں، ان کو بند نہیں کرنا ہے. ایسی کوئی دوائی نہیں ہے جس کی کنٹرا انڈیکیشن ہو کورونا کے مریض کے اندر. تو اگر آپ کو کرونا اگر ہو بھی گیا ہے اور آپ دل کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، سانس کے مریض ہیں، شوگر کے مریض ہیں، تو وہ دوائیاں جو آپ ان امراض کے لیے استعمال کر رہے ہیں ان کا استعمال آپ نے جاری رکھنا ہے. آپ نے خود کو بھی بچانا ہے، اپنے آس پاس اپنے گھر والوں کو بچانا ہے، اپنے باہر بھی بچانا ہے. کوشش کریں کہ گھر سے کم باہر نکلیں اور غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلیں. اور وہ جگہیں جہاں پہ کراؤڈڈ اسپیسز ہیں، جہاں پہ لوگ ایک دم جمع ہو گئے ہیں، جس طرح آپ کو معلوم ہے عید کی شاپنگ شروع ہو گئی ہے، بازار تقریباً کھل گئے ہیں، تو اگر آپ بازار جائیں تو ایک لوگوں کو جمع غفیر ہیں. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ غیر ضروری باہر نہ نکلیں اور کسی مجمع میں شامل نہ ہوں اور اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں اور ایک صحت مند معاشرے کی بنیاد رکھیں. آپ لوگ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اور میری بات کو سنی. اور جناب ساتھ ساتھ مارٹن ڈاؤ والوں کا بھی شمار شکریہ جنہوں نے مجھے موقع فراہم کیا آپ لوگوں سے براہ راست بات کرنے کا. آپ سب کا بے شمار شکریہ.